الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو یہ بیار و مددگار تھا. اس کے سامنے کوئی واضح رستہ موجود نہیں تھا کہ دنیا میں کیسے رہوں گا، کیسے وقت بسر کروں گا، کیسے معاملات ہوں گے. تو اللہ نے انسان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ کہا قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اب تم دونوں میاں بیوی یہاں جنت سے نکل جاؤ. میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب پھر کہتا ہوں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس کی دشمنی سے کیسے بچنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، بدبختی سے کیسے محفوظ رہنا ہے. تو کہا فمن اتبع ہدایا، میں خود تمہاری ہدایت کا بندوبست کروں گا. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت پہ عمل کرے گا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق چلے گا، فلا یضل، نہ تو وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی، نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی. اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کا قانون اور اصول یہی ہے. اللہ مالک آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف کتابیں نازل کرتا رہا، لیکن چونکہ اللہ نے اس کی تکمیل اپنی آخری کتاب قرآن میں کرنی تھی، اس لیے پہلی کتابیں وقت
کے ساتھ ساتھ نابود ہوتی گئی، وہ دنیا سے ختم ہو گئی، ان کی زبانیں مٹ گئی، قوموں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا یا بدل کے رکھ دیا، تو اس طرح وہ کتابیں آج تک جو اللہ مالک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اب دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، جو پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک اللہ رب العزت کی مہربانی اور عنایت سے آج تک محفوظ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ نہ تجربے کریں، اللہ رب العزت نے اسلام سے قبل ہر مہینے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی سوائے حرمت والے مہینوں کے، لیکن اللہ نے جس پاکیزہ مہینے کے اندر قرآن نازل کیا، اس مہینے کو سارے مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ رمضان المبارک اسلام سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا تو رمضان المبارک دوسرے مہینوں سے اہم اور ممتاز بن گیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ مالک کی یہ کتاب جو قرآن عزیز ہے، جسے اللہ مالک نے رمضان کے اندر نازل کیا، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، یہ روزے کے بعد اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، وبینات من الھدی، جو ہدایت طلب کرنے والا ہے، جو ہدایت چاہنے والا ہے، اس کے لیے واضح دلائل ہے۔ والفرقان، یہ قرآن فرق کر دیتا ہے۔ قرآن کے ترازو میں انسان اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو تول سکتا ہے اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان ہوں یا اسلام سے باہر کہیں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے اس سے آگے فرمایا کہ جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا، اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نجمن آہستہ آہستہ نازل ہوا، لیکن اللہ نے لوح محفوظ سے سدرۃ المنتہا تک ایک ہی رات میں قرآن سارا نازل کر دیا تھا۔ اس کے بعد بتدریج یہ دنیا میں آتا رہا۔ جس رات کو اللہ نے لوح محفوظ سے اپنا یہ سب سے قیمتی خزانہ، اللہ مالک نے بہترین ہدایت کی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو مکمل و اکمل تھی، جسے ہمیشہ سے محفوظ رکھا تھا اور قیامت تک محفوظ رکھنا تھا، اللہ نے جس رات کتاب نازل کی، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک قدر والی رات کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں تمہیں احساس نہیں کہ یہ کتنی قدر والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر 1000 راتیں بھی ملا لو تو یہ ان 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہے۔ انسان 1000 سال زندگی کوئی بھی بسر نہیں کر سکا، شاید پہلے زمانوں میں کوئی ہوگا، لیکن آج تصور بھی نہیں ہے۔ 30 پشتیں گزر جاتی ہیں 1000 سال کے اندر۔ اللہ مالک فرماتے ہیں کہ جو انسان اس رات کو پا لیتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے 1000 مہینے کی عبادت کرتا رہا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے اس قرآن کو جس رات کو میں نازل کیا، اللہ نے اس رات کو سب سے افضل قرار دیا، اور جس قوم پہ نازل کیا،
جس نبی پہ نازل کیا اس نبی کو سارے انبیاء کی سرداری عطا کی، اور جس قوم کے اوپر نازل کیا اس قوم کو کہا کنتم خیر امت، تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم حامل قرآن ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، صرف قرآن کو لے لینا، قرآن کو اٹھا لینا یہ سب کچھ نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن کو اٹھانا ہی صرف ہوتا تو اللہ اہل تورات کو یہ نہ کہتا۔ تورات کی مثال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے اٹھایا ان کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ اس طرح ہے جیسے گدھے نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اسے اپنے بوجھ کا پتہ نہیں یہ گندگی ہے یا بہت قیمتی چیز۔ اسی طرح جو کتاب کو لے تو لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، ان کی مثال یہ ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ اللہ کہتے ہیں بہت بری مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے کتاب تو لے لی لیکن اس پہ عمل نہ کیا، یہ ظالم لوگ، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک نے قرآن کے ساتھ ہمیں فضیلت عطا کی، قرآن کی وجہ سے رمضان کا مہینہ عطا کیا، قرآن کی وجہ سے ہمیں محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا کیا، یہ ساری نعمتیں، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں قرآن کے متعلق تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اپنی زندگی میں اسے لاگو کیوں نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تم ان کی طرف نہیں دیکھتے، الم ترى الی الذین، کیا تم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، یزعمون انہم آمنوا، جو گمان رکھتے ہیں، اپنے دل میں تصور رکھتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اللہ کہتا ہے میں ان کے ایمان کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب بھی فیصلے کی گھڑی آتی ہے وہ قرآن کو اپنا حاکم نہیں بناتے، قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتے، وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنے قانون بناتے ہیں، اپنی اسمبلیاں بنا کے اپنے قانون، اپنے آئین مرتب کرتے ہیں، حالانکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے قرآن کو بطور قانون نافذ کیا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں سورۃ کہف کی آغاز میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدید من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ میرے عزیز بھائیو غور کریں، اللہ کہتے ہیں کہ تعریف کرو اس اللہ کی، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ پہ یہ کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے۔ نزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدید۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی واضح باتیں ہیں، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے سخت ڈانٹ ہے، بأسا شدید من لدنہ ویبشر المؤمنین، جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں، جو اس کتاب کے مطابق چلنے والے ہیں، ان ایمانداروں کو اللہ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر خوشخبریاں ہیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا،
انہیں اللہ بہت اچھا اجر دیں گے. یہ پنکھے چلائیں. ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. اللہ فرماتے ہیں اس میں ان کے لیے ڈراوے ہیں، ان کے لیے خوفناک باتیں ہیں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی اس کتاب کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کی کتاب کو نہیں جاننے کی کوشش کرتے. میرے عزیز بھائیوں، بعض لوگ قرآن عزیز کے متعلق یہ تصور پھیلاتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ قرآن ایک پرانی کتاب ہے، یہ 1400 سال پیچھے نازل ہوئی، یہ اس زمانے کے لیے اپلائی کرنے والی ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ مالک نے یہ بات لوگوں کو بتلائی، ان یوما عند ربک کالف سنہ. لوگوں، اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اگر اللہ کے دنوں کو دیکھیں تو ابھی تو اس کتاب کو اللہ کا 1.5 دن ہوا ہے، 1.5 دن پورا نہیں ہوا تو یہ متروک ہو گئی. یہ کتنی عجیب بات ہے. اللہ مالک نے اس کو اگر الفاظ کے اعتبار سے محفوظ رکھا ہے، اللہ مالک نے اگر اسے معانی کے اعتبار سے محفوظ رکھا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے، پھر تغیر و تبدل ہونا یا نہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے. اللہ مالک نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لوگوں، یہ میں نے کتاب دی ہے، دنیا جہان کے لوگوں اس کتاب کو دیکھو، اپنے علم کو بروئے کار لاؤ، اس میں سے نقص نکال کے دکھاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی لغوی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی نحوی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی ترکیب کی غلطی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ عرض کرتا ہوں. جب کمپیوٹر کا آغاز ہوا، یہ غالباً 80 کے عشرے کی بات ہے، امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن ریاض میں آتا ہے. وہاں ایک عالم دین علی عبداللہ ہے، ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. علی عبداللہ وہ ایک ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جو انگلش اور عربی کے ٹرانسلیٹر دنیا میں معروف تھے. اس زمانے میں ایسے انسان بہت کم ہیں. وہ ڈیلیگیشن آ کے ان سے ملتا ہے، کہتا ہے ہم مسلمان تو نہیں لیکن ایک کام کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. وہ کہنے لگا کیا کام ہے؟ میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے دنیا میں ایک نئی ایجاد آئی ہے جسے کمپیوٹر کہتے ہیں، اس کے اندر انسانی ذہن کی طرح ہر چیز محفوظ کی جا سکتی ہے. اب یہ باتیں ہمارے بچوں کے لیے بھی کوئی ایسی نہیں ہے جسے وہ نہ جان سکے. یہ ہمارے سامنے ساری باتیں واضح ہیں، لیکن اس وقت یہ آغاز تھا. انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد درکار ہے. کہنے لگے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگے ہم کمپیوٹر کے اندر قرآن کی ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ اس معاملے میں ہماری معاونت کریں. اس نے کہا شاید اسلام کو اس سے فائدہ ہو جائے، میں ان کی معاونت کرتا ہوں. وہ ان کی معاونت کے لیے ان کے اس پروجیکٹ میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. پھر جب کئی سال کی محنت کے بعد جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوا، جو وہ کام لینا چاہتے تھے انہوں نے لے لیا. نحوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے یہ ساری باتیں معلومات لے کے انہوں نے کمپیوٹر پہ فیڈ کر دی. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کو جو اس کا آپریٹر حکم دیتا ہے کمپیوٹر وہی کرتا ہے. وہ غلط کرنا چاہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ صحیح کرنا چاہتا ہے تو صحیح کرتا ہے. ایک پھر وقت آتا ہے، یہ نیو یارک کے اندر ایک بہت بڑا سیمینار مقرر کرتے ہیں جس میں دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم اسکالرز کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے قرآن کے متعلق ایک ریسرچ کی ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے قرآن کی ریسرچ کیا پیش کی. جب سب لوگ اس کے لیے جمع ہوئے، ایک
سامنے کمپیوٹر کی سکرین رکھی گئی اور جو اس کا اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تھا وہ پیچھے ایک یہودی تھا جس کا نام وولف تھا. اس نے سٹیج پہ آ کے لوگوں کے سامنے اب اصل اپنی خباثت کا اظہار کیا. آ کے کہنے لگا ہم نے اتنی سال کی جد و جہد اور محنت کی ہے. مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم آج آپ کے سامنے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن لا ریب فیہ نہیں ہے. اس میں لغوی اعتبار سے غلطیاں ہیں, اس میں نحوی اعتبار سے غلطیاں ہیں, اس میں ترکیب کے اعتبار سے غلطیاں ہیں, عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں بہت سی اغلاط موجود ہیں, یہ معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. اب جب اس نے یہ کہا تو وہ عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے, علی عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہیں اس وقت احساس ہوا یہ تو بہت بڑی گیم ہو گئی میرے ساتھ. انہوں نے جذبات میں بہت سی باتیں پھر کھڑے ہو کے کی. تو وہ کہنے لگا بھائی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ پھر جذبات میں کہنے لگے جاؤ جو تمہارے بس میں آتا ہے کر لے, اگر میرا اللہ چاہے گا تو وہ اپنی کتاب کو سچا کر کے دکھائے گا. پھر یہ ہوا کہ اس نے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا کہ یہ بتاؤ کمپیوٹر, کیونکہ اس نے لوگوں کو بتلایا کہ یہ کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر ایک سسٹم ہے, وہ اس سسٹم کے تحت چلتا ہے, ہماری بات نہیں مانے گا. یہ اس کا جھوٹ تھا. تو اس نے لوگوں کے سامنے جب یہ بات کہی پھر لکھنا شروع کیا کہ قرآن کے اندر لغت کے اعتبار سے کتنی غلطیاں ہیں. آگے سوالیہ نشان لگا دیا کہ کمپیوٹر جواب دے گا. پھر اس کے بعد اس نے کہا نحوی غلطیاں کتنی ہیں. پھر اس نے تقریباً 15 کی لسٹ بنا کے کہا کہ یہ بتاؤ اس میں فلاں کون سی غلطی ہے, فلاں کون سی غلطی ہے, فلاں کون سی غلطی ہے. آپ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ پہلے کمپیوٹر اگر اس کے سسٹم میں کوئی چیز ڈال کے دوبارہ اس سے جواب پوچھنا ہوتا تو اس کی سکرین ایک دفعہ بلیک ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد اس پہ آہستہ آہستہ وہ سارا ظاہر ہونا شروع ہوتا, انسان اس کا جواب پڑھ لیتا. یعنی اسے سوچتے وقت کچھ وقت لگتا تھا. وہ اسی طرح ہوا, سکرین سیاہ ہو گئی, لوگوں کی دھڑکنیں ظاہر ہو گئی, ہر آواز خاموش تھی کہ ابھی قرآن کے متعلق کیا ظاہر ہوتا ہے. ترتیب کے ساتھ ساری باتیں ساری ابھرنی شروع ہو گئی. قرآن میں لغوی غلطیاں کتنی ہیں, آگے لکھا ہوا تھا 0. قرآن میں نحوی غلطیاں کتنی ہیں, آگے لکھا ہوا تھا 0. یعنی 15 کے 15 اعتراض جو قرآن کے اوپر کیے ہوئے تھے. وہ وولف چیخ اٹھا, اس نے کمپیوٹر آپریٹر کو کہا وہ خناس یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے باس میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن کمپیوٹر میرا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہے. جس اللہ نے انسان کو عقل دی, انسان اپنی عقل سے یہ ساری چیزیں بناتا ہے, اس نے قرآن اللہ کے ساتھ ٹکر لی اور اللہ کی کتاب کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ میں نے جو کہا ہے میں سچا ہوں, ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے. اے مسلمانوں, تمہارا یہ فخر ہے کہ تمہارے پاس ایک سچی کتاب ہے, قرآن کریم, جس کے اندر ہدایت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. لوگوں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. اللہ اکبر, اللہ نے حفاظت کر دی, آج تک یہ محفوظ ہے. میرے بھائیو, یہ صرف دعوے کی بات نہیں ہے, اس کی پریکٹیکلی ہمارے پاس دلیل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 7 قرآن حضرت زید بن ثابت کو لکھوائے تھے, آج 1400 سال کے بعد وہ ان میں تھے 3 قرآن آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان کی نقل نہیں, وہ اصل حالت میں جو حضرت زید بن ثابت انصاری صحابی نے لکھے تھے, حضرت عثمان نے لکھوائے تھے, وہ ان میں 7 میں سے 3 قرآن آج بھی موجود ہیں.
جو لوگ دنیا کے ممالک کا سفر کرتے ہیں میں ان کو ایڈریس بتاتا ہوں. ترکی کا مسجد سلطان کے ساتھ ایک میوزیم ہے جس کا نام توپ کاپی سرائے ہے. اس کے اندر ایک قرآن پڑا ہوا ہے. اس کے پہلے پارے کے آخری صفحے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس کے اوپر خون کے نشان ہیں. ترکوں کا دعویٰ ہے کہ یہ سیدنا عثمان کے خون ہے جب انہیں شہید کیا گیا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے اور جب قرآن پڑھتے ہوئے ان کے ظالموں نے بلوائیوں نے انہیں شہید کیا تو ان کا خون قرآن کے اس صفحے پہ گرا تھا اور آپ کی زبان پہ آخری کلمہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ایک قرآن وہ ہے. اور مجھے الحمدللہ اس بات کا شرف ہے کہ اس قرآن کی کاپی میں نے مکہ مکرمہ کے نوادرات کعبہ کا ایک میوزیم ہے طائف روڈ پہ, اس میں اس کی کاپی پڑی ہوئی ہے. میں نے اس کی زیارت کی ہوئی ہے خود. اسی طرح ایک قرآن کریم لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں ہے. اس میں مغل بادشاہوں کی مہریں لگی ہوئی ہیں اور اس پہ یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ یہ ہمارے پاس سب سے قیمتی تحفہ جو حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت سے لکھوایا تھا. اور یہ دونوں قرآن کا موازنہ محققین کرتے رہتے ہیں اور کیا بھی ہے. اور ان کی تحقیق یہ ہے, یہ رسم الخط بھی ایک ہے, یہ اس کی چربی کے اوپر لکھا ہوا ہے کیونکہ اس زمانے میں کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا. تو اس زمان یہ چربی کی جھلی کو کاغذ بنا کے ایک پروسیس کر کے اس پہ کاغذ بنا کے اس کے اوپر لکھا گیا تھا. تو یہ قرآن دونوں میں آپس میں ملتے ہیں. اور تیسرا قرآن یہ حضرت معاویہ کے پاس تھا. جب دمشق کو تاتاریوں نے فتح کیا, تیمور لنگ نے وہاں دمشق کو برباد کیا اور وہاں کے خزانوں پہ قبضہ کیا, تو اس کے ہاتھ میں سب سے قیمتی چیز جو آئی اس نے اس قرآن کو قیمتی چیز سمجھا. وہ اسے لے کے سمرقند آ گیا. سمرقند سے پھر یہ روس کی ماسکو کی لینن گراڈ کے اندر جو اس وقت سینٹ پیٹر برگ کہلاتا تھا وہاں پہنچا اور وہیں اس کی لائبریری کی زینت رہا. جب زار ثانی کو قتل کیا گیا اور کمیونسٹوں کی حکومت آئی تو اس وقت ایک فوجی افیسر جس کا نام علی اکبر تولچی باشی تھا, اس نے سوچا یہ بے دین اور دہری یہ لوگ ہیں, یہ تو قرآن کو ضائع کر دیں گے, یہ مسلمانوں کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اس نے وہاں سے قرآن اٹھایا, ریلوے اسٹیشن پہ آیا اور وہاں ایک ریلوے انجن اس پہ ایک مسلمان ڈرائیور بٹھا کے اسے کہا جتنا بھگا سکتے ہو بھگا کے روس سے دور لے جاؤ. پھر وہ ماسکو سے بھگا کے لایا اور اس نے تاشقند کے اندر آ کے رکھا. لیکن بدقسمتی سے تاشقند بھی روس کے اندر ہی آ گیا. جب ہمارے صدر ایوب خان معاہدے تاشقند کے لیے گئے تو روس کے اس وقت کے وزیر اعظم یا صدر برزنیف نام کے تھے, انہوں نے انہیں جو تحفہ دیا وہ اس قرآن کی کاپی تھی اور وہ کاپی اب بھی لاہور جناح گارڈن کے اندر ایک قرآن محل ہے اس میں محفوظ پڑی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں, یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا تھا حضرت زید بن ثابت سے آج سے 1400 سال پہلے, وہی قرآن اگر اس کا موازنہ آپ اپنی اس مسجد کے یا کسی گاؤں کی دور دراز مسجد میں پڑے ہوئے قرآن یا آپ کی تاکچے میں پڑے ہوئے قرآن کسی کے ساتھ موازنہ کرو تو ایک لفظ کا فرق بھی نہیں نکلے گا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, میونخ یونیورسٹی جرمنی کے اندر ایک ادارہ قائم انہوں نے کیا کہ انجیل کو اکٹھا کرو. یہ بات یاد رکھیں, انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آرامی زبان میں اتاری تھی, لیکن ہمیں قدیم ترین جو اناجیل ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ہے. انہوں نے دنیا بھر میں کوشش کر کے بہت محنت اور مشقت کے بعد 300 اناجیل کو اکٹھا کیا. اس سے زیادہ نہیں انہیں مل سکی. تو اناجیل کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کا کانٹیسٹ آپس میں موازنہ مقابلہ کیا گیا. تو بالآخر مقابلہ کرنے کے بعد انہوں نے
جو اپنی رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ہم نے 300 اناجیل کا موازنہ کیا ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپس میں ان کا 2 لاکھ آیتوں کا لفظوں کا فرق ہے۔ یعنی یہ عیسائیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کوئی دوسری سوچ سوچتے، کوئی منفی سوچ نہ لاتے، وہ کہتے ہیں چلو ہم نے انجیل کا کیا، ہم قرآن کا بھی کرتے ہیں۔ اس کا ایک ڈائریکٹر بنایا گیا جو بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اسلامی علوم سے بھی واقف تھا، اس کا نام پروکیشنل تھا۔ اسے بنایا گیا، اسپیشلی اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ہمارے ایک بہت بڑے مسلم سکالر ڈاکٹر حمید اللہ، وہ اپنی ریسرچ میں لکھتے ہیں، یہ چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں، 105 سال کی عمر میں۔ یہ فرانس یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے سائنٹیفک ریسرچ کے سربراہ تھے، انہیں قرآن کے متعلق بڑی معلومات تھی۔ وہ لکھتے ہیں انہوں نے تقریباً 22 سال کے اندر 42,000 قرآن مختلف زمانوں کے، مختلف علاقوں کے 42,000 قرآن اکٹھے کیے، پھر آپس میں موازنہ کیا۔ موازنہ کرنے کے بعد پروکیشنل نے جو اپنی رپورٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے 42,000 قرآن کا لفظ بلفظ مشاہدہ کیا ہے۔ میں اس بات پہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپنی کتاب کی وہ حفاظت نہ کر سکے جو مسلمانوں نے قرآن کی۔ یہ اس کا نظریہ تھا، حالانکہ قرآن کی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے 42,000 قرآن کا آپس میں کانٹیسٹ مقابلہ کیا اور مجھے ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی جو ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے میں موجود نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کاتب کی غلطی کی وجہ سے ایک لفظ کم یا زیادہ پڑ گیا ہو، لیکن یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایک قرآن میں ایک بات موجود ہو اور دوسرے میں وہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس سے پہلے خلیفہ عباسی خلیفہ ہارون رشید، اس کی ہر سال کوشش ہوتی کہ بین المذاہب مکالمہ کرایا جائے تاکہ مسلمان دوسرے ادیان کو سمجھیں، دوسرے دین کے ماہرین مسلمانوں کے دین کو سمجھیں۔ یہ اس کا ایک نظریہ تھا۔ وہ ہر سال مختلف مذاہب کے علماء کو بلاتا اور مسلمان علماء بھی اس میں شامل ہوتے، پھر وہ ہر مذہب کا ایک عالم مقرر کیا جاتا، وہ اپنے مذہب کی سچائی کا اپنا مقالہ پیش کرتا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ یہودیوں کی طرف سے ایک بڑا خوبصورت، بڑا خوبرو نوجوان عالم دین آیا۔ جب اس نے گفتگو کر کے اترا تو ہارون رشید بار بار ایک لفظ کہتا، اتنا خوبصورت، اتنا سمجھدار، اتنی اچھی گفتگو اور آج تک حق کو نہیں پہچان سکا، یہ بار بار کہتا ہے۔ خیر، یہ مجلس ختم ہوئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے۔ وہ نوجوان جس کے متعلق اس نے کہا، اس کے ذہن میں باتیں سن کے ایک طوفان سا اٹھایا۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی کتاب کے متعلق تجربہ کروں۔ اس نے تورات کو لیا، اس کی تحریف کی، کچھ آیتیں نکال دی، کچھ اپنے پاس سے ڈال دی، کچھ پیچھے والی آگے کر دی، آگے والی پیچھے لے آیا اور اسے بڑے خوبصورت انداز میں چھپوایا، اور چھپوانے کے بعد جو یہود علماء تھے ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ جتنی کتابیں اس نے دی اسے بڑے ہی تعریفی کلمات کے ساتھ خطوط آئے کہ تم نے تورات کی بڑی خدمت کی، تو نے تورات کے ساتھ یہ کیا، تو نے ایسے کیا، تو بہت اچھا نوجوان ہے، تو یہودیت کی بڑی خدمت کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو بیڑا غرق کر کے بھیجا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے تورات کی خدمت کی ہے، میں نے کون سی خدمت کی ہے؟ پھر اس کے ذہن میں آیا چلو انجیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے انجیل کے ساتھ بھی یہ کیا، پھر اسے پھیلا دیا دنیا کے عیسائی علماء میں، انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہود علماء نے کیا تھا۔
پھر اس کے ذہن میں آیا چلو ہم قرآن کو کرتے ہیں. پھر قرآن کے ساتھ اس نے کیا. اس نے تقریباً 350 نسخے دنیا کے علماء کو بھیجے. ایک بھی نسخہ کسی کے پاس باقی نہ رہا. جہاں جہاں اس نے غلطی کی تھی ہر عالم دین نے نشاندہی کر کے یہ آیت یہاں نہیں وہاں آتی ہے, یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے, یہ فلاں لفظ فلاں سے لیا ہے, فلاں جگہ سے اٹھا کے اسے یہاں رکھا ہے, یہ اس کی تصحیح یہ ہے. ساری تصحیح کر کے ہر بندے نے واپس کر دی. اس اتنا حیران ہوا کہ اس کتاب کو اتنی سچی کتاب ہے. وہ مسلمان ہو گیا. جب آئندہ سال آیا, جب یہ مجلس منعقد ہوئی, تو اس وقت وہ یہودی کی حیثیت نہیں, ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے آیا تھا. اس لیے کہ اس نے قرآن کو دیکھا, اس کو اپنایا, اور اللہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا. اسی طرح میرے عزیز بھائیو, جب ابھی اسرائیل نہیں بنا تھا, وہاں کا ایک بہت بڑے خانوادے کا فرزند, بہت پڑھا لکھا شخص, امور خارجہ کا بہت بڑا ماہر, جو بعد میں مسلمان ہوا, اور جب پاکستان بنا تو پاکستان کی وزارت خارجہ میں اس نے اپنا فی سبیل اللہ اپنی خدمات پیش کی. اور اس نے صرف اس لیے آیا یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ مسلمان ملک بنا ہے اور میں اس کی خدمت کے لیے جاؤں, کیونکہ وہ نو مسلم تھا, اس کے دل میں اسلام کے لیے تڑپ تھی. لیکن وہ 6 ماہ کے بعد یہ کہتا ہوا, روتا ہوا یہاں سے چلا گیا, میں تو دینداروں کو, دین کے محافظوں کا ملک سمجھ کے آیا تھا, مجھے معلوم نہیں یہ ایک چوروں اور ٹھگوں کا ٹولہ ہے جو دین کا نام لے کے دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, وہ شخص, اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی, کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی, روزانہ صبح لوگ ایک طرف بھاگتے ہیں, ہر بندہ منہ اٹھایا ہوا ہے, مضطرب ہے, شام ہوتی ہے سارے واپس بھاگتے ہیں گھروں کو, یہ لوگوں کو کیا اضطراب ہے, کیوں اتنی پریشانی ہے, کس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ کہتا ہے میں یہود کے علماء کو ملا, دنیا کے ریسرچر کو ملا, مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا. پھر ایک کہتا ہے میں عیسائیوں کے پاس گیا, کیونکہ یہودیوں کے ذہن میں اتنا بغض ڈالا ہوتا ہے, وہ مسلمانوں سے پوچھنے کا تصور بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو میں کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا, میں نے کہا یہ جاہل اور غموار لوگ ہیں, ان سے کیا پوچھ سکتے ہیں ہم. کہتا ہے ایک دن میں مصر میں ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا, میرے سامنے ایک شخص بیٹھا, اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی, وہ اسے پڑھ رہا تھا. میں اس کی کیفیت کو دیکھ کے میرے دل کے اندر بار بار آ رہا تھا یہ ایسی کون سی کتاب ہے جو بار بار اس کے چہرے کے رنگوں کو بدل رہی ہے. تو کہتا ہے یہ وہ پڑھتا پڑھتا اسے اونگ آ گئی, وہ سو گیا, اس نے وہ کتاب اپنے سینے پہ رکھ لی. میرے دل میں بے ساختہ آیا, میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے سینے سے کتاب اٹھا لی, میں اس کی برگردانی کرنے لگا. چونکہ وہ بھی عربی جانتا تھا, عرب علاقے سے تھا, وہ کہنے لگا جب میں نے اسے دیکھا میں اسے پڑھنے لگا, ہر صفحے پہ مجھے ایک عجیب و غریب بات دیکھنے میں ملی, ہر بات میرے لیے ایک تعجب خیز تھی. بالآخر میں ایک سورت دیکھی, اس کو پڑھا تو مجھے میری زندگی کا جو اضطراب تھا, جو کیفیت تھی, مجھے مل گئی. میں نے کیا پڑھا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر نے مال کو بڑھانے میں انسان کو برباد کر دیا, ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر, یہ پیسہ پیسہ کرتا, ساری زندگی بھاگتا, اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے, حتیٰ کہ قبر میں جا پڑتا ہے, پیسہ اس کا نہیں رہتا. کہتا ہے مجھے اس دن سمجھ آئی, تو میں نے کہا جو کتاب زندگی کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے, مجھے اس کتاب کو اپنا لینا چاہیے. اور اس نے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھا, اور اس نے اپنا نام اسد رکھا, اور اس کا نام علامہ اسد کے نام سے معروف تھا, جو 90 کے عشرے میں فوت ہوا, اور اس نے دنیا میں اسلام کے لیے پھر بہت سا کام کیا. اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ ساری باتیں سنانے کا, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیوں کے اندر قرآن کے متعلق یہ بات جو اللہ کا دعویٰ ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, لوگوں
یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جس کو شک ہے نکال کے دکھا دو۔ یہاں ایک اور واقعہ چھوٹا سا کر دوں۔ قرآن میں کچھ حرف ہیں، الف لام میم، الف لام را، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اللہ نے دنیا کے اندر اس کے معنی کسی کو نہیں بتائے، اور دنیا کو یہ چیلنج ہے اس کا معنی بتاؤ۔ بہت سے لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک یہودی عالم جس کا نام حیی بن اخطب تھا، جس کی بیٹی رسول اللہ کے عقد میں آئی، لیکن یہ بدبخت اس کے بد نصیب کے نصیب میں اسلام نہ آیا۔ یہ آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں یہ حروف ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم بتا دو۔ کہنے لگا بولو۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے ہر حرف کا ایک قیمت ہوتی ہے، ایک گنتی ہوتی ہے، جسے علم الاعداد کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا علم ہے، وہ لفظوں کو گنتی میں تولتے ہیں۔ اس نے کہا الف کا معنی 1، لام کا معنی 20 اور میم کا معنی 50۔ 50 اور 20 70 اور 1 71۔ پھر زور سے کہکا لگا کے کہنے لگا 71 سال کے بعد تیرا دین ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم را بھی اترا ہے۔ کہتا ہے یہ 230 سال ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم صاد بھی اترا ہے، وہ اس کا معنی بھی بتاتا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ تا سین میم بھی اترا ہے، مجھ پہ کاف ہا یا عین صاد بھی اترا ہے، مجھ پہ ہا میم عین سین کاف بھی اترا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ یہاں سے لا کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن اتنا بڑا چیلنج ہے، جس چیلنج کا پوری دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی سمجھدار، دنیا کا کوئی سکالر جواب نہیں دے سکا۔ تو مسلمانوں، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اسے نازل کیا ہے۔ میں اور آپ اپنے دل سے سوال کریں، ہم اس سے ہدایت لیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ھدی للمتقین، اس سے ہدایت اسے ملے گی جو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے گا۔ وہ ممبر پہ کھڑے ہونے والا مولوی، وہ مسند پہ بیٹھنے والا شیخ الحدیث، اگر اس کا دل بھی خوف خدا سے خالی ہے تو قرآن اسے بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اس کی زبان تو بڑی چلے گی لیکن قرآن اسے بھی ہدایت نہیں دے گا، وہ قرآن کے متعلق غلط تعبیرات کرے گا۔ اللہ مالک نے سورت آل عمران کے آغاز میں فرمایا، اللہ وہ ذات پاک ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، هو الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، جو ام الکتاب بھی ہے یعنی فاتحہ بھی، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، کچھ متشابہات ہیں جو کسی کو شک میں ڈال سکتی ہیں، یہ اللہ نے امتحان بنا کے نازل کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ان مولویوں کا مقصد فتنہ ڈالنا ہوتا ہے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، قرآن کی آیات کی غلط تعبیل کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی تعبیل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ علم والے ہیں، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ ان باتوں پہ آ کے کہتے ہیں یہ سب رب نے نازل کیا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ہم نے مانا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن ہدایت صرف اسے دیتا ہے جو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے، وگرنہ کیا ہوتا ہے اگر خوف خدا نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ یہ قرآن بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ جو نیکی اور برائی کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے، جو نیکی کا بھی طالب ہے اور برائی بھی کرتا رہتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے حرام بھی کھاتا ہے، جو اس طرح کرتا ہے، جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کا قرآن اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، یہ ہمیں بہت سی باتوں کا حکم دیتا ہے، بہت سے کاموں سے روکتا ہے، ہماری دنیا کی زندگی ہم پہ آسان بناتا ہے۔ اللہ مالک نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے بوجھوں کو اتار دیتا ہے، تمہاری پریشانیوں کا مداوع کر دیتا ہے، تمہاری مصیبتوں کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جب مصیبت آتی آپ اللہ سے التجا کرتے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا۔ آپ فرماتے اللہ سے التجا کرتے ہوئے جب بھی کوئی مصیبت آتی، تکلیف میں پھنس جاتے، کرائسس میں آ جاتے تو اللہ سے کہتے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ نافذ العمل ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے، عدل فی قضاؤک ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم نافذ العمل ہے، عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کس نام کے ساتھ؟ او علمتہ احد من خلقک، جو اپنی مخلوق میں سے تم نے کسی کو سکھلایا، او علمتہ فی کتابک، یا اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، بہت سے تیرے نام ایسے ہیں جو غیب میں پوشیدہ ہیں، دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا، میں تیرے ان سارے ناموں سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی، میرے سینے کی بہار بنا دے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا، اے اللہ میرے سینے کے لیے باعث شفا بنا دے، وجلاء احزاننا، اے اللہ اس قرآن کی وجہ سے میری مصیبتوں کو ختم کر دے، وذهاب غمومنا وحمومنا، میری مصیبتیں اور میرے رنج اس قرآن کی وجہ سے ختم کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ جو انسان قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ اسے اتنا بھی فرصت نہیں ملتی کہ مجھ سے سوال کر سکے، تو میں سوال کرنے سے بہتر اسے نعم البدل عطا کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں پڑھی جانے والی تلاوت عام قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، اس لیے جب آپ نوافل پڑھیں آپ قرآن ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیجئے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے، قرآن کا فہم آ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، آپ نے کہا اے اللہ کے رسول میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے اس بھائی کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ آج 1400 سال گزر گئے، قرآن کی تفسیر کے متعلق جو بھی بات کوئی انسان سمجھنا چاہتا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے دعا کی، اللہ نے قرآن کا فہم عطا کیا، اور جس کو قرآن کا فہم اللہ عطا فرماتے ہیں اللہ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے،
میں معذرت کے ساتھ اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں سے التماس کروں گا، اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا، آج بحیثیت مسلمان ہم سے سوال کیا جائے یہ مسئلہ کیسے ہے، ہمارا جواب یہ ہوتا ہے میں اسلام کے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ خیر کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یا ہمیں اللہ سے خیر طلب کرنی ہی نہیں ہے۔ لوگوں دنیا میں پی ایچ ڈی کر لو، ماسٹر ڈگریاں لے لو، کروڑوں اربوں کی پراپرٹی بنا لو، لیکن یاد رکھو اگر خیر مانگنی ہے تو صرف قرآن سے ملے گی، اور اللہ پھر خیر دینے پہ آئے گا، یفقہہ فی الدین، اس بندے کو دین کی سمجھ دے دے گا۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہم پہ فریضہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم نے اس علم کو الف بے پڑھ لیا ہے، 1 2 3 گنتی سمجھ لیا ہے، حساب کی یا ملٹی پلائی اور مائنس پلس سمجھ لیا ہے، حالانکہ جس علم کے حاصل کرنے کا حکم اور فریضہ قرار دیا تھا وہ قرآن کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ابتری کی وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگوں سن لو، اللہ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عروج دیں گے اور بہت سی قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ عروج کنہیں ملے گا؟ جو قرآن کو پڑھیں گے، جو قرآن کو سمجھیں گے، جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اللہ انہیں عزت دیں گے، اور جو قرآن کو صرف سینے سے لگا کے، بیٹیوں پہ سایہ کر کے، جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیں گے، اللہ انہیں کبھی عزت نہیں دے گا۔ اگر ہمیں عزت مطلوب ہے تو قرآن کو تعویذ کی کتاب مت سمجھو، اگر عزت مطلوب ہے تو قرآن کو مقدس سمجھ کے طاقچے میں نہ رکھ دو، اگر قرآن سے کچھ کرنا ہے تو پھر قرآن کو کھولو، اسے پڑھو، اپنی زندگی میں لاگو کرو۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس مہینے کی مناسبت سے جسے قرآن کی وجہ سے عزت دی تھی، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی قرآن کی وجہ سے عزت مل جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ حضرات محترم، کچھ لوگوں نے اپنے فوت شدگان کے لیے آپ سے دعا کی التماس کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں جو بھی ہمارے بہن بھائی عزیز اقارب فوت ہو چکے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب کے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما دے، اللہ رحم کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میاں اپنی بیوی کی میت کو، بیوی اپنے میاں کی میت کو غسل دے سکتی ہے؟ اس امت کے افضل ترین خاندان اور افضل ترین انسان کے متعلق عرض کروں، سیدنا ابوبکر جب فوت ہوئے تو ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے انہیں غسل دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خامد علی نے غسل دیا تھا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو اتنے بڑے امت کے بہترین افراد ایسا کبھی نہ کرتے۔ یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ وتر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھتے۔ ہاں، صحیح بخاری میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد نفل پڑھتے تھے۔ کیا قبر کے اوپر پودا لگانے سے مردے کا عذاب کم ہو جاتا ہے؟
میرے بھائی، یہ صرف رسول اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے 2 قبروں کو دیکھا کہ اللہ نے ان قبروں کے اندر کا حال دکھایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے 2 سبز ٹہنیاں لے کے دبائی، کہا مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف فرما دیں گے۔ تو یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے، ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک بہن نے کہا رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ رب العزت ہر ماں باپ کے لیے رشتوں کے معاملے میں آسانیاں فرمائے۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی، اللہ اس آزمائش میں ہر والدین کو کامیاب کرے۔ ایک بھائی نے کہا 20 سال سے شادی کو ہو گئے ہیں، ایک بیٹا ہے 16 سال کا جو مکمل ٹھیک نہیں، اللہ سے ایک بیٹی مانگ رہا ہوں، اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں اللہ نہیں دے رہا، ممکن ہے اس میں اللہ کی حکمت ہو۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن 3 طریقے ہیں اللہ کے، یا تو فوری قبول کر لی جاتی ہے، یا کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہے، یا قیامت کے دن اس کا اجر اسے دیا جائے گا۔ جب اس کا قیامت کے دن اجر دیا جائے گا تو دوسرے لوگ حسرت کریں گے کہ اس کو اتنا اجر مل گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں وہ دعائیں آپ محروم نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی کمیٹی ہے جو انشاءاللہ ضرور نکلے گی۔ یہ ایک بھائی کی گھڑی ملی ہے، جس بھائی کی ہو وہ گیٹ پہ رابطہ کر لیں، وہ اپنی وصول کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات ہمارے لیے بہت نصیحت کی ہے، ہماری ساری زندگی اس بات پہ گزر جاتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اکٹھا کر لیں، ہمارے پاس بہت کچھ جمع ہو جائے، لیکن آخرت کے متعلق ہماری سوچ بہت تھوڑی ہے۔ کل نوائے وقت کے پچھلے صفحے پہ ایک چھوٹی سی خبر لگائی ہوئی تھی انہوں نے، سعودی عرب کا ایک شہزادہ ہے جس کا نام الولید ہے، اس نے اپنی زندگی کے ٹوٹل اثاثے جن کی مالیت 32 ارب ڈالر ہے، پاکستانی روپے کے اعتبار سے 33 کھرب روپے، اس نے سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں اچھوں کو الگ کیا جائے گا، ذرا تصور تو کریں ہمارا کہاں نمبر ہوگا۔ اگر ہم اچھوں میں چلے بھی گئے تو کہاں نمبر ہوگا؟ اس وقت ہماری بے کسی کا کیا عالم ہوگا؟ جس طرح آج عمراء کی مجلس میں ایک غریب آ جائے تو اسے اپنی بے بسی کا کس طرح احساس ہوتا ہے، تو جب ان لوگوں کو اللہ رب العزت عظیم الشان نعمتوں سے نوازتے ہوں گے تو پھر ہم تو اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہیں گے ہم نے رسول کا رستہ کیوں چھوڑا؟ رسول کا رستہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی اتباع ہے، وہ نیکی کی رغبت ہے، وہ آخرت کی تیاری ہے۔ اپنے مال کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں شاید یہ مولوی اپنے کھانے کے لیے مانگتے ہیں، مجھے ایک پائی کی ضرورت نہیں۔ میں اللہ کے لیے آپ سے کہتا ہوں، اپنے معاشرے کے غرباء کا دھیان کرو، اللہ تمہارا دھیان کرے گا۔ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا قانون ہے، اگر اللہ کے دین کے مددگار بنو گے اللہ تمہارا مددگار بنے گا۔ اگر اللہ کے دین، اللہ کی مدد کے طالب ہو تو جو استطاعت ہے اللہ کے لیے خرچ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو چاہے ایک کھجور خرچ کر کے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اربوں یا خربوں خرچ کریں. جو کسی کی استطاعت ہے وہ اپنے سے کمتر کی مدد کرے. اگر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے تو آنے والے کا کام ہی مفت میں کر دیں. شاید اسی وجہ سے اللہ رحم کر دے. ہم تو ہر کام کی قیمت مانگتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، آج کی مجلس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹ آئیں. ہماری دنیا اور آخرت کی خیر اسی میں ہے. میرے بھائیوں، رمضان کے ان جمعوں میں میں اپنے اس ادارے کے لیے بھی آپ سے التجا کرتا ہوں. اس دفعہ پہلے سالوں کی نسبت کچھ سستی دیکھنے میں آ رہی ہے. اللہ مالک، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے چلانا ہے. مجھے اس بات کی انشاءاللہ کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کیسے چلتا ہے، نہ میں نے اسے کوئی کندھا دیا ہوا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اگر اس نے اپنے گھر میں مجھے نوکر رکھا ہوا ہے تو میں اس کی عنایت، اس کا احسان سمجھتا ہوں اپنے اوپر. یہ اللہ ہی چلا رہا ہے اور اس نے اسے قیامت تک چلائے گا. اگر میرے آبا نہ رہے، میں مر جاؤں گا تو انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. اس لیے آپ بھی یہ دیکھیں کہ آپ اس کے لیے کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. اللہ آپ کے مالوں میں، آپ کی عزتوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی اولادوں میں برکت نازل فرمائے. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما. اے اللہ اس روزوں کو ہمارے لیے برکت کا سبب بنا. اے اللہ ان روزوں کو ہماری معافی کا سبب بنا. اے اللہ ہمارے لیے اس روزوں میں خیر لکھ دے. اے اللہ ہمارے لیے خیر لکھ دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور کر دے. اے اللہ ہمیں نیکی کی طرف پلٹا دے. اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.